جیسی نیت ویسا معاملہ، یہ بہت مشہور کہاوت ہے، اور واقعی جیسی نیت ہوتی نا بندے کی، ویسا ہی اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے، انا عند عبدی ظنی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہم سناتے ہیں آپ کو، کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تو ایک آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے 1000 دینار اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، میں دے دوں گا۔ اس نے نکالے اور پھر پوچھا کہ اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ تو لینے والے نے کہا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ کو گواہ بنا دیا۔ تو سامنے والے نے کہا بہت اچھا۔ پھر پوچھا اس کا ضامن کون ہے؟ اگر تم نہیں دے سکو تو دے گا کون؟ تو اس نے کہا کہ اللہ ہی ضامن ہے۔ تو وہ آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے خوشی کے ساتھ 1000 دینار دے دیے۔ طے ہو گیا کہ فلاں وقت پہ تمہیں واپس کرنا ہے۔ یہ بندہ لیا اور چل دیا، اور دریا پار کر کے، سمندر کا ایک حصہ پار کر کے وہ اپنی ضرورت میں لگ گیا۔ اور پھر جس دن دینا تھا، اسے واپس کرنا تھا وہ قرضہ 1000 دینار، تو اس نے وہ تیار کیے اور سمندر کے کنارے آ کر ٹھہر گیا، کشتی کے انتظار میں کہ کشتی آئے گی تو بیٹھیں گے اور جس کے پاس سے لیا ہے اس کے پاس واپس کر دیں گے۔ صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، کوئی کشتی نہیں ملی، کیونکہ اس وقت جو ہے دریا میں طغیانی زیادہ تھی، پانی کا جو ہے بہاؤ بہت تیز تھا، تو کوئی کشتی نہیں ملی۔ شام ہو رہی تھی اور اس بندے کی فکر میں اضافہ ہو رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے تجھے گواہ بنایا ہے، تجھے ضامن بنایا ہے، اب میں کیسے ادا نہ کروں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ شام ہوتے ہوتے اس نے یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرتے۔ اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کو بیچ میں سے چیر دیا اور 1000 دینار اس میں ڈال دی، اور ایک پرچہ لکھا کہ اللہ، میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ کو ضامن بنایا تھا، اب مجھے واپس کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں مل رہی ہے، آپ اس پیسوں کو جس بندے تک پہنچانا ہے آپ اپنی ذمہ داری میں پہنچا دیں۔ اس کو بند کیا اور پانی میں وہ لکڑی کو چھوڑ دیا۔ اس نے بہترین نیت تھی اس کی کہ بھئی قرض ادا کرنا ہے، تو قرض ادا کرنے کی نیت سے اس نے وہ پانی میں وہ لکڑی کو بہا دیا۔ آپ سوچیں اتنی بڑی دریا میں، سمندر میں، وہ لکڑی کہاں گئی ہوگی؟ لیکن کچھ دن کے بعد یہ بندہ، اس نے سوچا کہ وہ لکڑی تو کہاں بہ گئی ہوگی، کس کو ملی ہوگی۔ اس نے پھر سے 1000 دینار تیار کیے اور کشتی میں بیٹھ کر جس سے قرضہ لیا تھا اس کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ بھئی یہ لو، اس دن کوئی کشتی نہیں ملی، میں آ نہیں سکا تمہارے پاس، لیکن یہ 1000 دینار تمہارے ہیں جو میں نے قرضے میں لیے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ، کہ تم نے مجھے وہ 1000 دینار پہلے ہی پہنچا دیے تھے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، تو اس نے پوچھا کہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جس دن تم قرض واپس کرنا تھا تمہیں، اس دن میں کنارے پہ آ کے ٹھہر گیا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ تم کسی کشتی میں آؤ گے اور میرا قرض دو گے۔ انتظار کرتے کرتے جب شام ہو گئی اور میں نے سوچا کہ یہ بندہ آج نہیں آئے گا، میں جانے لگا تو مجھے پانی میں بہتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ چلو اسی کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو سکھائیں گے، جلانے کے کام آ جائے گی۔ اس زمانے کے اندر چولہے جو ہے ایسے گیس کے نہیں ہوتے تھے، وہ چولہے اسی لکڑی سے جلتے تھے۔ تو میں نے وہ لکڑی اٹھائی اور گھر لے کر گیا، اور جب میں نے اس کو چیرا ہے تو اس میں سے اشرفیہ نکلی اور تمہارا پرچہ لکھا ہوا نکلا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ، آپ ہی کو ہم نے ضامن بنایا تھا، آپ ہی کو گواہ بنایا تھا، اور آپ ہی اپنی ذمہ داری سے اس پیسوں کو اور اس اشرفیوں کو پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے پہنچا دیے اور وہ 1000 اشرفیاں مل گئی۔ یہ سچا واقعہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسی نیت ویسا معاملہ۔ آدمی کی نیت کسی سے لیے ہوئے پیسے کی واپس کرنی ہو تو اللہ شکل بناتے، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آج کل قرضہ دینا بھی مشکل ہے، لینا بھی مشکل ہے،
یہ ساری چیزیں اس وجہ سے مشکل ہیں کہ لینے والے کی نیت صحیح نہیں ہے، دینے والے کی نیت صحیح نہیں ہے۔ دینے والا اس پہ انٹرسٹ چاہتا ہے، سود چاہتا ہے، لینے والا نہیں دینا چاہتا ہے واپس۔ اس لیے نیت صحیح کریں گے تو سارے معاملات آسان ہیں۔ اس کو بار بار سنیں آپ، تاکہ اللہ کی ذات پر، قدرت پر، اللہ کی طاقت پر یقین بڑھے اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہماری اپنی نیتیں صحیح ہو۔ نیت صحیح ہوگی تو سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ اللہ پاک صحیح نیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔